اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہمارے احباب جو عیدگاہ میں تشریف فرما ہے سب جانتے ہیں اہل علم کا گاؤں ہے، اجتماعی طور پر تکبیر اہل حدیثوں کے یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے اگر ہر شخص اپنی تکبیرات بلند آواز سے پکارتا رہے اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہونے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، آگے پیچھے نہیں تو کم از کم عیدگاہ میں بیٹھ کر 10 منٹ جو تکبیرات کے الفاظ ہیں وہی پکار لیجئے۔ مسئلہ عورتوں کا ہے، پہلے میں نے بتایا، کمزوروں کا ہے اور رخصت ہے، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ 5-10 منٹ انتظار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی انتظار کی جو گھڑی ہے اسے تکبیرات سے، تسبیحات سے، تحمیدات سے، اللہ کی یاد سے پر کریے، اس میں بھی کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی 1-2 لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے، ذمہ دار ہم نہیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے سال میں یہ موقع آتا ہے، آپ اس کی خوشی چھین رہے ہیں، تو ایسا کچھ کیجئے کہ دونوں کام چل جائے۔ صرف 3-4 منٹ کا وقفہ رہ گیا، تکبیرات پڑھیں، اجتماعی نہیں، اپنے اپنے طریقے سے پکارتے رہیں۔ یہاں جو مائک سے اعلان ہوتا ہے تکبیرات کا، اس لیے یہ تذکیر ہے، تکبیر برائے تذکیر ہے کہ آپ کو اس سے یاد آتا رہے کہ تکبیرات کہنے کی چیز ہے، مسنون ہے۔ ویسے بھی آپ خطبات میں سنتے آئے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ہر جگہ، صرف عیدگاہ میں نہیں، عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے سے لے کر ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے ہی صحابہ تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، بلند آواز سے پڑھتے تھے، عورتیں آہستہ پڑھا کرتی تھیں۔ گھر ہو، بازار ہو، محلہ ہو، گلی کوچہ ہو، انسان کی کوئی بھی مصروفیت ہو، اس میں وہ اللہ کو یاد کیا کرتا تھا۔ تو یہ خاص تکبیریں ہیں، اس موقع پر ہمیں پکارنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ کی زبان، آپ کے لب کھولنے کے اوقات ہیں، صرف سننے کے اوقات نہیں ہیں۔ جب سننے کا وقت ہوتا ہے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتے ہو آپ لوگ۔ آپ کو اب لب کھولنے کی ضرورت ہے، سننے کا وقت بعد میں ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کسی ماں بہن کا انتظار 6:10 کے بعد نہیں کیا جائے گا۔ 10 منٹ کا یہ اضافی وقت آپ کے لیے ہی دیا گیا ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی ہوں تیز رفتار قدموں سے آئیے، کیسے بھی آئیے۔ اگر آپ عیدگاہ پہنچتے ہیں 6:10 پر آپ کو نماز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، اور پھر شکوہ شکایت کرنے کا مجاز کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صف بندی کے لیے کھڑے ہو جائیے، صف بندی کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ عورتیں خاص طور پر صف بندی کا اہتمام کریں، بچوں کو پہلے سے سمجھا بجھا کے رکھیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ پوزیشن پہ آپ کر لیں یا تو سوئچ آف کر دیں۔ یہ 2, 4, 5, 10 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے گزارش ہے موبائل پر پہلا دھیان دیں، کیونکہ سوشل میڈیائی لوگ زیادہ ہی ڈسٹرب کرتے ہیں، اس لیے موبائل کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ موبائل سائلنٹ موڈ پہ رکھیے، یا تو اگر سوئچ آف کر سکتے ہیں سوئچ آف کر دیجیے۔ اللہ سے لگائیے سیدھی ڈائریکٹ۔ نماز کا جو طریقہ ہے بتایا جاتا ہے، ایک بار آپ پھر سن لیجیے۔ نماز وہی ہے جو عام دیگر نمازیں آپ پڑھتے ہیں، فرق ہے تکبیر زوائد کا، جس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد لگاتار 7 مرتبہ زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ رکوع ویسے ہی ہے، سجدے ویسے ہی ہیں۔ سجدوں سے اٹھنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں
تو اس وقت کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ فوراً نیت نہ باندھ لیں جب تک کہ امام اللہ اکبر نہ کہہ دیں۔ اسی اللہ اکبر کے اندر جو 5 تکبیر زوائد ہیں، جب اللہ اکبر شروع ہو جائے اس وقت آپ نیت باندھیں، کیونکہ اس سے بھی آپ کی نماز کے اندر خلل واقع ہو سکتا ہے، اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمده۔ اللہ اکبر۔ 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى وتركنا عليه في الآخرين. ہمارا ہر عمل اخلاص ہی کے دائرے میں ہو، ہمارا ہر عمل اخلاص ہی کے دائرے میں ہو، ریاکاری کی فطرت کو چلو قربان کر ڈالے، براہیمی صفت پیدا کرے کردار کے اندر، براہیمی صفت پیدا کرے کردار کے اندر، جہاں کی ہر محبت کو چلو قربان کر ڈالے، ذبیح اللہ سے سیکھے اطاعت آشنائی ہم، ذبیح اللہ سے سیکھے اطاعت آشنائی ہم، کہ جانو دل کی ثروت کو چلو قربان کر ڈالے، گلا کاٹے اسی قربانی میں اپنی انا کا بھی، گلا کاٹے اسی قربانی میں اپنی انا کا بھی، تکبر اور نخوت کو چلو قربان کر ڈالے، ہمارا جینا مرنا ہو فقط اللہ کی خاطر، ہمارا جینا مرنا ہو فقط اللہ کی خاطر، ہر ایک خواہش کو لذت کو چلو قربان کر ڈالے، ہمارے واسطے بقرعید ایسا درس لائی ہے، ہمارے واسطے بقرعید ایسا درس لائی ہے، کہ ہر دنیاوی چاہت کو چلو قربان کر ڈالے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و سپاس اور اس کا احسان عظیم ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں عید الاضحیٰ کی اس مناسبت سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الہ ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کو، مل بیٹھنے کو ہماری اتحاد اتفاق میں تبدیل فرما دے، ہماری باہمی یگانگت، باہمی الفت، باہمی پیار اور ایک دوسرے سے جو لگاؤ ہونا چاہیے، شریعت جس کی تعلیم دیتی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں پہ مدد کرو، تقویٰ پرہیزگاری کی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق جو دور دور سے شاید نظر آنا کم ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں بول سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماحولیاتی تناظر میں آپس میں ایک دوسرے کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک مسلمان کا دوسرے غیر مسلم کے ساتھ، ایک شخص کا اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ، ایک بھائی کا اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ، ایک خاندان کے لوگوں کا دوسرے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، ایک یونٹی، ایک جماعت، ایک فرقے، ایک قوم کا دوسرے جماعت اور دوسری قوم کے ساتھ جو باہمی ربط و ضبط، باہمی لگاؤ پیار، باہمی الفت و محبت ہونی چاہیے، وہ الفت و محبت اگر عنقا نظر آ رہی ہے، اگر مفقود نظر آ رہی ہے تو اس کا احساس ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، جسے تکلیف نہیں پہنچی ہے، اس دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ وقت احساس کرنے کا ہے، اس لیے کہ قربانی نام ہے، آپ اپنی انا کو قربان کر دیجئے، قربانی نام ہے اپنی خواہشات کو قربان کر دیجئے، قربانی نام ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیجئے، قربانی نام ہے اپنے مال، زمین و جائیداد، دولت، پراپرٹیز کو اللہ کے نام پر قربان کر دیجئے، قربانی نام ہے کہ خود اپنی جان کو بھی اگر اللہ کے دین کو بچانے کی ضرورت پڑے آپ قربان کر دیجئے، یہی قربانی ہے۔ جانور کی قربانی یقیناً قربانی ہے۔ یادگار ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ ایک بیٹا بھی وفاشار، ایک باپ بھی اطاعت گزار، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ حکم اپنے فرما بردار بیٹے کو وہ باپ سناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو بلا کر کے کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ کائنات میں میرے نزدیک جو سب سے محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کے رستے میں قربان کر دوں، میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب اس کائنات میں کوئی اور شے نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تجھ کو اللہ سے رو کر کے، اللہ سے گنگڑا کر کے، اللہ سے یاد کر کے، اللہ
سے مانگا ہے تجھے، اور آج بھی بیٹا جب میرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، میرا سہارا بننے کے قابل ہوا، اللہ تجھے اپنے رستے میں قربان کر دینے کی، تجھے اپنے رستے میں ذبح کر دینے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ بیٹا بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے، اللہ نے اگر حکم دیا ہے یقیناً آپ میرے گلے پہ چھری چلا دیجئے۔ لیکن یہ حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری ہے۔ ابراہیم نے گھر بار کو چھوڑا، ابراہیم نے وقت کے فرعونوں سے مقابلہ کیا، ابراہیم نے ظلم و ستم کے خاتمے کے ٹھانی، ابراہیم نے اللہ کی توحید کو پہچانا، ابراہیم نے توحید کا تعارف اپنے ابا کے پاس کرایا، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا تعارف اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت کا تعارف بادشاہ وقت سے کرایا، اپنی قوم سے کرایا۔ سبوں نے انکار کر دیا، ابا نے سیدھے لفظوں میں کہہ دیا اے بیٹا، بیٹا بھی نہیں کہا، اے ابراہیم جن معبودوں کی وجہ سے سماج میری عزت کرتا ہے، جن معبودوں کی میں بیچتا ہوں بازار بازار لے جا کر کے، جن معبودوں سے ہمارا لینا دینا ہے، جن معبودوں سے ہمارے گھر کی خرچی مرچی چلتی ہے، جن معبودوں کی وجہ سماج میں میرا وقار ہے، آج انہی معبودوں کو تو گالی دینے آیا۔ ابراہیم کان کھول کر سن لے، اگر تو باز نہیں آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو میں تجھے پتھروں سے مار کر کے مار ہی ڈالوں گا اور تو مجھے چھوڑ کر کے چلا جا۔ ابراہیم نے گھر بار کو چھوڑا، زمین و جائیداد کو چھوڑا، اعزا و اقارب کو چھوڑا، پوری کائنات سے الگ ہو گئے، لیکن اللہ کی توحید سے رشتہ نہیں چھوڑا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اور یہ قربانی تاریخ کہتی ہے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سب سے عظیم قربانی ہے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی محبت میں اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالیں، اپنی اولاد کو ذبح کر ڈالیں؟ ایسا فطری طور پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ اسی نکتے کو یاد دلا رہا ہے، کائنات میں انسانوں تمہارے نزدیک جو سب سے پسندیدہ چیز ہو، اگر اللہ اسے مانگ لے تو اللہ کی مانگ پر اس کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صہیب رومی سے لوگوں نے کہا مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو، آئے تھے یہاں بڑے مالدار تھے، تجارت کر کے بزنس کاروبار کر کے مالدار ہو گئے، یہ مال چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ صہیب رومی نے مال چھوڑ دیا۔ ابو سلمہ ام سلمہ کا قصہ مشہور ہے، ہجرت کے واقعات میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے پہ آئے تو ان کے خاندان والوں نے اور ان کے سسرال والوں نے آ کے کہا تم جاؤ، لیکن اپنی ہماری خاندان کی بیٹی کو نہیں لے جا سکتے ہو، تم اپنے بیٹے کو بھی نہیں لے جا سکتے ہو۔ بیٹے کو مکے میں چھوڑ دیا، بیوی کو مکے میں چھوڑ دیا، لیکن تنے تنا اللہ کے رستے میں قربانی دیتے ہوئے چل پڑے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب ان کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، سولی کے تختے پہ چڑھایا گیا، غلطی کیا تھی؟ غلطی کچھ بھی نہیں تھی۔ قرآن کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کا دم بھرنے والے، لیکن جن کو یہ چیز راس نہیں آتی ہے، اللہ اپنی توحید کو نافذ کر کے رہے گا، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام پیار کو فروغ دینے کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کو مٹانے کا مذہب ہے، اسلام لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تعلیم دینے والا مذہب ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے اسی مذہب کو اپنانے کی بھی کوشش کرو۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کائنات کی چمک دمک پر جانے والوں، کائنات کی رنگینیوں میں پھنسنے والوں، کائنات کے اندر اللہ کی دی ہوئی سب کچھ ہے، یہ سارے انعامات، سارے اکرامات، سارے احسانات دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، سارے ناز و نعم کی چیزیں، یہ سب کچھ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اے لوگوں، جس اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اسی اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ قربانی کا عظیم موقع ہمیں یاد دلاتا ہے، ہماری بھی ضرورت پڑے، ہمیں بھی ضرورت پڑے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کی۔ مال سارا کا سارا اللہ کے راستے میں چلا جائے، کئی جانیں چلی جائیں، گاؤں کا گاؤں چلا جائے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر اٹھنے کی ضرورت ہو تو اللہ کے دین کو باقی رکھنا، اللہ کے دین کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے۔ اسلام اس چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ آپ صرف اپنے لوگوں ہی میں نہ رہیں، یہ آپ کا احسان، آپ کا عظیم احسان، آپ کا سلوک و برتاؤ اپنوں کے علاوہ غیروں میں کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ اسلام اس کا مخالف نہیں ہے۔ صحابی آتے ہیں اسلام لے آئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لا چکا ہوں، میری ماں اسلام نہیں لائی ہے، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں اور امی کی خدمت کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام
اسلام ماں کی خدمت کرنے سے یا کوئی بھی نیک کام کرنے سے کسی کو نہیں روکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے اسلام کے اوپر اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ قربانی کا عظیم موسم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا الہ العالمین ہماری یہ جانور کی جو قربانی ہونے جا رہی ہے اس قربانی کو بھی قبول فرما، ہمیں آگے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ کون سی قربانی؟ سوال اگر کھڑا کر دیا جائے نماز پڑھ کے آئے ہو، جواب کیا ہوگا؟ 1/3 سے زیادہ لوگوں کا نہیں۔ سوال کیا جائے قرآن کی تلاوت کر کے آئے ہو، جواب ہوگا نہیں۔ سوال کیا جائے اللہ کا ذکر و اذکار کتنی بار کرتے ہو، جواب ہوگا بہت کم۔ سوال کیا جائے کہ اللہ کے نام پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنے کام کرتے ہو، شاید یہ جواب ہوگا قربانی تو کر رہے ہیں، اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ اپنی انا کو قربان کرنے کا، اپنی جذبات کو دبانے کا، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق چلنے کا اور اسی کے حساب سے زندگی گزارنے کا نام اگر اسلام ہے تو وہی قربانی بھی ہے۔ باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ قربانی یا عید الاضحیٰ یا عیدگاہ کے احکام مسائل کے تعلق سے ماشاءاللہ اس وقت تو کھیت کھلیان سب پھٹا ہوا ہے، فارغ ہے، راستہ بدل کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کب کریں گے ہم لوگ؟ سواری پہ جانے کی اجازت ہے معذوروں کو، کمزوروں کو، جن کو کوئی پریشانی ہے، لیکن راستہ بدل کے جانے کی کوشش کیجیے۔ یہ چند اہم باتیں جو بتائی جا رہی ہیں اس کو دھیان دیجیے۔ ہمیشہ اکثر و بیشتر ہم اپنے کو بھی کہتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ پہنچیں گے ڈائریکٹ سیدھے وہ اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلانے کا کام کریں گے، ان کو کوئی اور انتظار نہیں ہے۔ یہ 10 دن جو یہ رکے رہے اپنا ناخن تراشنے سے اور اپنا بال کاٹنے سے، یا جسم اور کھال یا چمڑے کے اندر کسی بھی طرح کے بال وغیرہ کو کاٹنے یا چھیڑ چھاڑ کرنے سے، ابھی یہ فوراً پہنچیں گے۔ دیکھیں یہ بھیڑ نکلنا شروع ہو رہی ہے، یہ پاگلوں کی بھیڑ ہے، یہ بیوقوفوں کی بھیڑ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت بھی ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کھانے کی شروعات کریں۔ اکثر بیشتر لوگ وہ کھانا پینا کھا کر کے آئے ہوں گے، ناشتہ مار کر کے آئے ہوں گے، اس سے بھی آگے دھکا دھک یہ بیڑی سگریٹ بھی پی کر کے آئے ہوں گے۔ بتائیے کہاں ہے نبی کی سنت کے اوپر عمل؟ کہاں ہے آپ کی قربانی؟ یہ جو جا رہے ہو یہ کہاں جاؤ گے؟ بازاروں میں جاؤ گے؟ یہ ساری جماعت جو یہاں بیٹھی ہوئی اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کا پہلا کام، ہمارا پہلا کام گھر پر پہنچ کر کے جانور کو ذبح کرنا ہے اور رکے رہنا۔ اگر آپ نے نہیں کھانا کھایا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کیجئے، قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کیجئے۔ اور اس سے بھی واضح بات، یہ نوجوانوں کی جو ٹیم بیٹھتی ہے نا، ان کے دیکھیے آج المیہ تو یہی ہے، اسلام کہتے ہیں کوئی دوسرا مٹا رہے، ارے اسلام کوئی تو مٹا ہی نہیں سکتا، مسلمان مٹا لے جاؤ گے، علاقے سے مسلمان مٹا لے جاؤ گے، وقتی طور پر مسلمانوں کا خاتمہ کر لے جاؤ گے۔ اسلام نہیں مٹنے کے لیے آیا اور نہ مٹے گا، لیکن اسلام کو مٹانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ ان کے لباس و پوشاک کو دیکھیے، اسلامی ہے لباس، ارے جو ہیئر کٹنگ ہے، بال کٹنگ، بال کٹ، یہ دیکھو یہ سیلونوں پر پہنچیں گے ابھی ڈائریکٹ، وہاں بھیڑ لگے گی، اور بال کاٹنے کٹوانے کی الگ الگ اسٹائل، کیا یہ چیزیں درست ہیں؟ اور اس سے بھی آگے ہمارے نوجوان جو 20 سال سے لے کر نوجوان ہی بولیں گے 40 سالوں تک ہیں، وہ فوراً جا کر کے بال سے پہلے اپنی داڑھی کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ داڑھی کے بال اڑ آ چکے ہوتے ہیں اور ان کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ خوبصورتی اسلام کے حکم کو ماننے میں ہے، خوبصورتی اسلامی احکامات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہے یہ چیز، اور آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مکمل 10 دن یہ کام نہیں کیا، تو کیا پھر جیسے ہی آپ اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہو، آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی داڑھی کے اوپر اس طرح چلاؤ؟ ہے اجازت؟ کون سی قربانی دے جا رہے ہو؟ کون سی قربانی دینے جا رہے ہو؟ گوشت کھانے کی قربانی ہے، ریا و نمود کی قربانی ہے، ریاکاری کی قربانی ہے، سماج قربانی دیتا ہے اس لیے ہم بھی قربانی کریں گے، اولاد دوسروں کے دروازے پہ جائے گی اگر ہمارے گھر قربانی نہیں اس لیے ہم قربانی دیتے ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مسائل ہر سال آتے ہیں، ان کو عملی طور پر عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ الہ العالمین ہر نیک عمل کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر کار خیر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری یہ دوگانہ نماز قبول فرما، قربانی جو ہم دینے جائیں گے اس قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ تو قبول فرما۔
ہماری ساری نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ جو انتشار اور بکھراؤ کا شکار ہے، امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کے اندر اصلاح فرما، خاص طور پر بناتے اسلام کے اندر اصلاح فرما۔ ہم سبھی کو اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کا غیر اسلام سے جو مقابلہ ہے نئی بات نہیں ہے، لیکن اس چیلنجز میں ہمیں مکمل طور پر کھڑا اترنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرما۔ اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اسلامی مدارس و معابد، اسلامی قلعہ گاہوں، اسلامی جامعات اور اسلامی مراکز کو اللہ رب العالمین کو اپنی طرف سے تحفظ خاص عطا فرما۔ الہ العالمین بناتے اسلام کو ہدایت عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں بیماروں کو شفایابی عطا فرما۔ جو تجھے پیارے ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ پروردگار عالم اس وقت ماحول جو ہے گرمی کا، اس گرمی کی تپش اور حدت میں کمی فرما دے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ ہاتھ اٹھا لیجئے ثابت اللہ کے نبی سے۔ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے بارہ کا نزول فرما، الہ العالمین بارش نازل فرما دے۔ الہ العالمین سبھی شجر حجر سوکھ چکے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، انسان بھی پیاسا ہے، کھیتیاں بھی پیاسی ہیں۔ پروردگار عالم بارش کا نزول فرما دے۔ الہ العالمین گرمی کی اس تیزی کے اندر کمی لا دے۔ پروردگار جلد از جلد بارش نازل فرما دے۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا سحا غدقا طبقا مجللا۔ الہ العالمین موسلا دھار بارش ایسی ہو جو نقصان دہ نہ ہو۔ الہ العالمین نفع بخش بارش نازل فرما دے۔ الہ العالمین بارش جس کے اندر تمام طرح کے خزانے اور دفینے موجود ہیں، زمین کے خزانوں کو بھی ہمارے لیے نکال دے۔ آسمان کی جو رحمتیں بارش کی وجہ سے اترتی ہیں، الہ العالمین ان رحمتوں کو بھی ہمیں نواز دے، بارش کا نزول فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔